اللہ توفیق چھین لے مجھ سے، میں کبھی گناہ سے معافی مانگ ہی نہ سکوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہا کرتے تھے، لا و مقلب القلوب، مجھے دلوں کے پھیر دینے والے کی قسم۔ پہلی دفعہ گناہ کیا، دل میں ڈر ہے کہ اللہ نہ پکڑ لے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے، پھر معافی مانگ لیتا ہے، لیکن آہستہ 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 گناہوں کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، پھر اس کے دل سے گناہ کی نفرت ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل سے گناہ کی نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب دل سے گناہ کی نفرت ختم ہو جائے، توبہ کا موقع، توبہ تو وہی کرے گا نا جس کے دل میں نفرت ہوگی کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، میں نے یہ ظلم کیا ہے، میں نے یہ زیادتی کی ہے، میں نے یہ حرام کاری کی ہے۔ اور جب وہ اس کو اپنی روٹین ورک بنا لے، روز کا کام بنا لے، تو پھر ایسے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں مالک کا اعلان کبھی نہ بھولیے، افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کے مکر سے بے خوف ہو گئے، امن میں آ گئے، نڈر ہو گئے، بے فکر ہو گئے؟ افامنوا مکر اللہ، تاریخ میں آتا ہے، اور اللہ کی پکڑ کو ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص مسجد کے مینارے پہ چڑھتا ہے اذان دینے کے لیے، نیچے ایک گھر پہ نظر پڑتی ہے، ان کی لڑکی پہ نظر پڑتی ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، نیچے اترتا ہے، کہتا ہے میں نے شادی اسی سے کر لی ہے۔ وہ گھر والے کہتے ہیں تو مسلمان ہے، ہم عیسائی ہیں، ہم تجھے رشتہ نہیں دیتے۔ کہا میں اس کو مسلمان کر لوں گا۔ کہا سبحان اللہ، بیٹی بھی دیں اور اپنا دین بھی چھوڑیں۔ کہا میں عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں، مجھے رشتہ دے دو۔ کہا ہمیں کیا پتا تو عیسائی سچا ہے یا جھوٹا، صرف لڑکی کے چکر میں عیسائی ہوا، کل کو پھر مسلمان ہو جائے گا تو کیا کریں گے؟ کہا جیسا مرضی امتحان لے لو۔ کہا اسلام کے اندر سور سے بڑی نفرت کا سبق دیا گیا ہے، تو فلاں ہمارے کھیت میں جا، وہاں اتنے 2 سال سور کی خدمت کر، ان کو چارہ ڈال، ان کی خدمت کر، ان کو پال پوس، پھر ہمیں یقین ہو جائے گا 2 سال کے بعد کہ واقعی تو سچا عیسائی ہوا، اسلام سے دل سے پھرا۔ اللہ ایسی گمراہی سے معاف رکھے۔ وہ انسان اس کے چکر میں روانہ ہو گیا، 2 سال اس پلیت جانور کی خدمت کی، اور کہا اب تو یقین آ گیا، اب میری شادی کر دو۔ اس کی شادی ہو گئی، تاریخ میں آتا ہے اپنی بیوی کے کمرے میں داخل ہوا، اس کے جسم کو انگلی لگانا نصیب نہیں ہوئی، دونوں چرپائی پہ بیٹھے، اللہ نے چھت کو گرا کر دونوں کو مار دیا۔ افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کے مکر سے بے فکر ہے؟ اذان گونج رہی ہے، حی علی الصلاۃ کا آوازہ پڑھ رہا ہے، اور میرے کمرے کے اندر انڈین فلم، پاکستانی فلم، گانے اور ڈانس۔ افامنوا مکر اللہ، اس چھت کے نیچے بیٹھا ہوں کہ یہ چھت نہیں گر سکتی؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ تو بڑی شدید ہے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے وہی نڈر ہوا کرتے ہیں جن کی شامت آ جاتی ہے، جن کی بربادی کا وقت آ جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان نکل کے اس کے سر پہ سایہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، انتظار کرتا ہے کب یہ گناہ سے الگ ہو، میں دوبارہ اس کے اندر داخل۔ اور اگر اس وقت موت آ جائے تو یہ موت بربادی کی موت ہے۔ پاکستان میں زلزلہ آیا چند سالوں پہلے، مارگلا ٹاور اسلام آباد میں کئی منزلہ بلڈنگ، ہمارے گھر کے تھوڑی سے فاصلے پر وہ ٹاور گرا، بے بہا مرد اور عورتیں بالکل جسم سے ننگے، 1 انچ کپڑا ان کے وجود پہ نہیں، اور وہ باہر نکلے، ان کی لاشیں پڑی ہوئی، بے حیائی کے مناظر۔ افامنوا مکر اللہ،
کیا اللہ کی پکڑ سے ہم بے ڈر ہیں، نڈر ہیں، بے خوف ہیں، بے فکر ہیں؟ وہ جب چاہے پکڑ لے۔ اللہ تو ہماری موت اس حال میں دینا کہ ہم نیکی کا کام کر کے تجھے راضی کر رہے ہوں، اللہ گناہ کی حالت میں ہماری موت نہ دینا۔ لیکن اللہ جب چاہے پکڑ لے، اس لیے اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھائیے، جہنم کا ڈر اپنے دل میں بٹھائیے، جنت کی لالچ اپنے دل میں بٹھائیے، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ سے جنت کا سوال کیجئے، اللہ سے ڈریے، اس کے عذاب سے پناہ مانگیے۔ مالک اپنی کتاب میں بیان فرماتا ہے أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ سبحان اللہ، رب نے اپنے قرآن کے اندر ایک ایک بات کو کھول کھول کر بیان کیا، کاش ہمیں غور کرنے کی توفیق مل جائے۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ کیا بستی والے بے فکر ہو گئے، بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے کسی لمحے میں آن پڑے جس وقت وہ سو رہے ہوں؟ کیا بستی والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب دن چڑھے ان کے اوپر آ پڑے جب یہ کھیل رہے ہوں؟ آپ رات کو سو چکے ہو بستر پہ، کیا پتہ زندگی کی آخری رات ہو۔ مظفر آباد میں جو زلزلے کا عذاب آیا، کیا ان سونے والوں کو یقین تھا کہ آج مر جائیں گے؟ کیا ان کاروبار کرنے والوں کو یہ پتا تھا آج دکان پہ جائیں گے تو ہماری لاشیں اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا؟ افامنوا مکر اللہ۔ اور جب گناہ بڑھ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت زنا عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، گانے والی طوائفہ عورتیں عام ہو جائے، پھر انتظار کرو زلزلے آئیں گے، سورخ اندھیریاں چلیں گی، زمین پھٹے گی، لوگوں کے چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ اور کیا اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہمارے ماحول میں پوری نہیں ہو گئی؟ وہ کون سا گھر ہے جس گھر میں ڈش انٹینا اور کیبل نہ ہو؟ وہ کون سی گاڑی ہے جس میں گانوں کی کیسٹیں نہ ہو؟ وہ کون سا کمرہ ہے کمپنی کا جس کے اندر وی سی آر کی لعنت نہ ہو؟ اللہ کہتا ہے کیا تم بے خوف ہو؟ تم سو جاؤ اور سوتوں کو میں عذاب میں پکڑ لوں۔ کیا تم بے خوف ہو؟ دن چڑھے تم کھیل رہے ہو اور کھیلتے ہوئے میں تمہیں اچک لوں۔ یہ اللہ کا خوف ہے۔ اسی طرح اللہ سے امید بھی رکھیے، اچھی امید رکھیے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِن رحمت ربه الا الضالون۔ اللہ کی رحمت سے بے امید گمراہ لوگ ہوا کرتے ہیں۔ جنہیں جنت کی امید نہ رہے وہ بے اللہ کی رحمت کو قید کر دیں، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں، گمراہ لوگوں کا شیوا ہے۔ اہل امید کی خوف اور امید کا منظر کیا ہوتا ہے؟ عمر ابن خطاب کہتے ہیں اگر آسمان سے آواز آئے کہ دنیا کے اندر صرف ایک انسان بچا ہے، باقی سب پکڑے گئے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں وہی ہوں گا۔ اور اگر یہ آواز آئے کہ اللہ نے ساروں کو چھوڑ دیا اور ایک کو پکڑا ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں میں وہ نہ ہوں۔ یہ ہے خوف اور امید۔ اپنے گناہوں پہ ڈریے اور پھر اللہ سے اچھی امید لگا کر اس سے اس کی رحمت کا سوال کیجئے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم۔ ان الذين آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، پھر شرک سے اپنے دامن کو بچا کے رکھا، والذین ہاجروا، جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، جنت کے پانی سے جہنم بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت جلا دوں، نہ جنت رہے نہ جہنم رہے، بے لوث ہو کے اللہ کی عبادت کروں، یہ گمراہ انسان ہے۔ اہل ایمان کون ہے؟ جو ایمان لے کے آئے،
جنہوں نے ہجرت